اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ قرآن مجید فرقان حمید کے سلسلہ میں ہم آج 24ویں پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ 24ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الزمر، سورۃ الغافر اور سورہ حامیم السجدہ کا ذکر فرمایا۔ 24ویں پارے میں قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے زیادہ امید افزا آیت اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی، ایسی آیت جو انسانوں کو امید دلاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا۔ ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے بندو، اے لوگو، اے انسانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یعنی جب تم توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو، تو جو تم اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہو، زیادتی کر چکے ہو، گناہ کر چکے ہو، ان سارے گناہوں کو، اپنے ظلم کو، اپنی زیادتیوں کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہم گناہگار لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امید کا سب سے بڑا انعام ہے، امید کا سب سے بڑا پیغام ہے کہ انسان کو بارگاہ الہی سے رحمت کی امید نہیں چھوڑنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا چاہیے، رجوع کرتے رہنا چاہیے، معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد دو گروہوں کا ذکر کیا گیا، دو گروہ، ایسے گروہ جن میں سے ایک جہنم میں ہوگا اور ایک جنت میں ہوگا۔ جہنم ایک قید خانہ ہے، کفار کو گروہ در گروہ ہانکا جائے گا۔ جب وہ جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے، دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے جیسے جیل کے دروازے قیدی کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر انہیں جہنم میں ڈال کر جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اور جہنم ایک انتہائی خطرناک جگہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر کا مظہر ہے۔ دنیا میں کوئی انسان جنت یا جہنم کا تصور نہیں کر سکتا۔ ہم جو قرآن مجید فرقان حمید میں جنت کے بارے میں یا جہنم کے بارے میں پڑھتے ہیں، احادیث میں پڑھتے ہیں، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے تمثیلات دی گئی ہیں، ورنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا خطر علی قلب واحد، کسی شخص کے دل میں جنت اور جہنم کا تصور بھی نہیں آ سکتا۔ جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر ہونے کا مظہر ہے، اس کی صفت قہار کا مظہر ہے، اور جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمان ہونے کا مظہر ہے، اس کی صفت رحیمی کا مظہر ہے۔ جنت ایک مہمان خانہ ہے اہل ایمان کے لیے، اہل تقوی کے لیے، کہ ان کا وہاں پر استقبال کیا جائے گا، انہیں عزت اور تکریم بخشی جائے گی۔ جنت کے دروازے ان کے لیے پہلے سے کھلے ہوں گے، وہ جب جنت کے قریب جائیں گے ان کا استقبال کیا جائے گا، فرشتے ان کا استقبال کریں گے، جنت کی نعمتیں ان کا استقبال کریں گی، اور وہ بڑی عزت کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر سورہ غافر کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ غافر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا توازن ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مختلف صفات کا ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غافر الذنب یعنی گناہوں کو بخشنے والا ہے، وہ قابل التوب، وہ توبہ بھی قبول کرنے والا ہے، لیکن وہ شدید العقاب، وہ سخت ترین سزا دینے والا بھی ہے۔ اس صورت کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال سے ہوتا ہے، تاکہ انسان امید اور خوف کے درمیان میں رہے، نہ اتنی زیادہ امید میں پڑ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہی چھوڑ دے اور معصیت میں پڑ جائے اور گناہ کرتا رہے، اور یہ امید بھی قائم رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرما دے گا۔ ایسی امید کسی کام کی نہیں ہے، اور ایسا خوف بھی کسی کام کا نہیں ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید ہی چھوڑ دے، ہر وقت خوف میں رہے، ہر وقت ڈرتا رہے۔ یہ دونوں چیزیں درست نہیں ہیں، بلکہ اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ انسان امید اور خوف کے درمیان میں رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر امید بھی رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی رکھے، اپنے گناہوں پر معافی بھی طلب کرے، اور اس بات کی امید بھی رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور معاف فرمائے گا، لیکن عذاب سے ڈرتا بھی رہے تاکہ وہ گناہوں سے محفوظ رہے۔
پھر اس صورت کے اندر واقعات ذکر کیے گئے کہ جب مکہ کے سردار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے، تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے دربار کا واقعہ سنایا۔ ابو جہل اور مکہ کے سردار یہ منصوبہ کر رہے تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قتل کر دیا جائے۔ تو فرعون کا واقعہ بیان کیا گیا کہ وہ بھی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کرنا چاہتا تھا۔ تو فرعون کے دربار میں بھی ایک مرد مومن نے فرعون سے پوچھا تھا، اور جب مکہ کے سردار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازش کر رہے تھے، تو یہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہی جملہ ارشاد فرمایا تھا، وہی چیز پوچھی تھی کہ کیا تم کسی ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ تو تم کیوں ایسے شخص کو شہید کرنا چاہتے ہو، قتل کرنا چاہتے ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب ماننے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہے؟ فرعون کے دربار میں مرد مومن کا واقعہ یہ ہے کہ آل فرعون میں سے، فرعون کی رعایا میں سے ایک شخص ایسا تھا جو چھپا ہوا ہیرو تھا، جس نے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا تھا، وہ فرعون کے دربار میں موجود ہوتا تھا۔ جب فرعون نے ایک پلاننگ کی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی، تو وہ شخص کھڑا ہوا، وہ خاموش نہ رہ سکا۔ اس نے فرعون کے سامنے بھری محفل میں کلمہ حق بلند کیا، اور اس نے ایک بڑی عقلی دلیل دی۔ اس نے کہا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ جو تم سن رہے ہو کہ وہ تمہیں ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم ایک اللہ کی طرف نہیں آؤ گے تو تم پر عذاب آ جائے گا، تو ان کے اس دعوے کے بدلے میں تم انہیں کیوں قتل کرنا چاہتے ہو، کیوں شہید کرنا چاہتے ہو؟ اگر تم عقل سے بھی سوچو، اگر وہ سچے ہیں تو پھر تو تمہیں عذاب سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ سچے ہیں اور جس عذاب کی وہ وعید سنا رہے ہیں، پھر تو وہ عذاب آئے گا ہی آئے گا، اور اگر وہ معاذ اللہ جھوٹے ہوئے تو اس کے جھوٹ کا وبال انہی پر ہوگا۔ تو تم انہیں کیوں قتل کرنا چاہتے ہو، کیوں شہید کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں کس بات کا خوف ہے؟ اگر تم ان پر ایمان نہیں لا رہے اور تم یہ دعویٰ کر رہے ہو، تم یہ کلیم کر رہے ہو کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سچے نہیں ہیں، تو پھر تو تم انہیں چھوڑ دو، پھر تو ان کے جھوٹ کا وبال انہی پر ہوگا، تمہیں قتل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اگر تم سمجھتے ہو، تم ان سے جان چھڑوانا چاہتے ہو، اور تمہارے اندر یہ کھٹکا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہیں، تو پھر تو تمہیں ایمان لے آنا چاہیے، ورنہ تم پر وہ عذاب ضرور آئے گا جس عذاب کی حضرت موسیٰ علیہ السلام وعید سناتے ہیں۔ اس واقعے کی ایک تاریخی مماثلت ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے ساتھ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ سنایا جب مشرکین مکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنا چاہتے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے ساتھ اس کی مماثلت بنتی ہے کہ جب عقبہ بن ابی معیط نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن میں کپڑا ڈال کر آپ کا گلا مبارک گھونٹنے کی کوشش کی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی، تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دھکا دے کر ہٹا دیا، اور اسے کہا کہ کیا تم ایسے شخص کو اس قصور میں شہید کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ بھی تم کیوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنا چاہتے ہو؟ کیوں ان کی جان کے پیچھے پڑے ہو؟ کیوں ان کی زندگی کے پیچھے پڑے ہو؟ اگر مشرکین مکہ کو جواب دیا گیا، اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ سچے نہیں ہیں، پھر تو تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ سچے ہیں، پھر تمہیں چاہیے کہ تم ان پر ایمان لے آؤ۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک درد بھری پکار بیان کی گئی کہ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، مجھے کیا ہوا کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو؟ یعنی تم مجھے کہتے ہو کہ میں دین کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ دوں۔ یہ پکار ہر نبی کی پکار ہے، ہر نبی نے اپنی قوم سے کہا ہے، کیونکہ قوم میں سے بہت سارے لوگوں نے، جیسے مشرکین مکہ نے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بہت سارے رشتہ داروں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ وہ آپ کو طرح طرح کی آفریں کرتے تھے، آپ کو لالچیں دیتے تھے کہ ہم آپ کو سردار بنا دیں گے، ہم آپ کو عہدہ دے دیں گے، ہم آپ کو دولت دے دیں گے، آپ یہ والا دین چھوڑ دیں۔ تو ہر نبی نے ہی کسی نہ کسی موقع پر، کسی نہ کسی انداز میں اپنی قوم کو یہ کہا ہے کہ ہم تو تمہیں نجات کی طرف بلا رہے ہیں اور تم ہمیں آگ کی طرف بلاتے ہو، تم ہمیں کفر کی دعوت دیتے ہو معاذ اللہ، حالانکہ ہم تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں جو تمہیں بخشنے والا ہے، جو تمہاری مغفرت کرنے والا ہے، جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرد مومن کو فرعون کی اور فرعونیوں کی چالوں سے بچا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے محفوظ رکھا، اور فرعون کا انجام کیا ہوا بدلے میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل کیا، صبح و شام اس پر آگ نازل کی جاتی ہے، اور قیامت کا عذاب اس کے علاوہ ہے۔
حکم ہوگا قیامت کے دن کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں ڈال دو۔ کسی بھی قوم کے وہ لوگ جو اپنے نبی کی بات کو نہیں مانتے، نبی کی تعلیمات کو نہیں مانتے، نبی کو جھٹلاتے ہیں، قیامت کے دن ان کی بخشش کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا۔ وہ کسی بھی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش حاصل نہیں کر سکیں گے، مغفرت حاصل نہیں کر سکیں گے، چاہے وہ دنیا میں دیگر بہت سارے اچھے کام کرتے رہے ہوں، صدقہ و خیرات کرتے ہوں، ہمدردی رکھتے ہوں، لوگوں کا علاج کروایا ہو، کسی بھی طرح کے انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہوں، لیکن اگر انہوں نے اپنے نبی کی باتوں کو جھٹلایا، اپنے نبی کو جھٹلایا، تو ان کی بخشش کا کوئی ذریعہ قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ پھر سورہ حامیم السجدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ عتبہ بن ربیعہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دولت اور سرداری کی پیشکش کی کہ آپ ہم سے دولت لے لیں، سرداری لے لیں، اور یہ جس دین کی آپ دعوت کرتے ہیں اس دین کو چھوڑ دیں، ہمارے بتوں کو غلط کہنا چھوڑ دیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت فرمائی۔ تو جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت کی تو عتبہ کہنے لگا کہ خدا کی قسم میں نے ایسا کلام سنا ہے جو نہ تو جادو ہے، نہ شاعری ہے، اور نہ ہی کہانت ہے، یعنی ایسا کلام تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں ہے۔ ایسی فصاحت، ایسی بلاغت، ایسے کلمات اور ایسے الفاظ، یہ نہ تو جادو ہے، نہ یہ کوئی شاعری ہے، اور نہ ہی یہ کوئی کہانت ہے، یہ انسانی مخلوق سے، انسانیت سے ماورا کلام ہے۔ گویا کہ وہ مشرک بھی یہ ماننے پر مجبور ہو گیا کہ یہ کلام جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، جو تلاوت فرما رہے ہیں، یہ زمینی کلام نہیں ہے۔ پھر اس صورت میں بیان کیا گیا کہ انسان کے خلاف خود اس کے جسم گواہی دے گا قیامت کے دن۔ وہ جو گناہ کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے، اپنی آنکھوں سے، اپنی زبان سے، اپنے جسم سے، قیامت کے دن انسان کے جسم کا ایک ایک حصہ اس کے خلاف گواہی دے گا۔ آنکھیں گواہی دیں گی، کان گواہی دیں گے، ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، زبان گواہی دے گی۔ انسان پوچھے گا کہ تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ تو یہ جسم کے اعضاء کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قوت گویائی دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بولنا سکھایا ہے، تو ہم بتا رہے ہیں کہ تم دنیا میں کیا کچھ کیا کرتے تھے۔ یہ چیز بیان کر کے قرآن مجید کے اندر انسان کو ڈرایا گیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں چھپا سکتا۔ تم جو بند کمروں میں چھپ کر گناہ کرتے ہو وہ بھی اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ تمہارا اپنا وجود ہی ایک ریکارڈنگ ڈیوائس ہے، تمہارا اپنا وجود ہی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارے خلاف گواہی دے گا اور تمہیں عذاب کا مستحق بنا دے گا۔ لہٰذا دنیا سے چھپنا تو بعد کی بات ہے، انسان اپنے وجود سے کہاں چھپ سکتا ہے؟ تو انسان کو یہاں تنبیہ کی گئی اور سمجھایا گیا کہ گناہ نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو اور فرما برداری کرو۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت بیان کی گئی کہ قرآن مجید ایک محفوظ اور غالب کتاب ہے، باطل اس کے سامنے نہیں آ سکتا، اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ یہ حکمت والی ہے، خوبیوں والی ہے، اور حکمت والے اور خوبیوں والے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اور مشرکین کو جواب دیا گیا، یہ جو کہتے ہیں کہ یہ قرآن عربی میں کیوں ہے، تو اگر یہ عجمی زبان میں ہوتا تو انہوں نے کہنا تھا یہ عربی میں کیوں ہے، اب ہم نے عربی میں نازل کر دیا تو یہ کہتے ہیں یہ شاعری ہے۔ تو مسئلہ زبان کا نہیں ہے، مسئلہ ان کے دلوں کے نفاق کا ہے، مسئلہ اس چیز کا ہے کہ ان کے دلوں پر پردے پڑ گئے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ماننا نہیں چاہتے، یہ ضد میں ہے، عناد میں ہے اور تکبر میں ہے۔ ورنہ قرآن مجید فرقان حمید کو حق اور سچ ماننے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آج کے دور میں بھی ہم سنتے رہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جنہوں نے قرآن مجید کو اپنے طور پر پڑھا، وہ اپنے طور پر پڑھ کر ان کے دلوں پر ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے قرآن مجید کو سچی اور حقیقی کتاب مان لیا، آسمانی کتاب تسلیم کر لیا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت ہے، بشرطے کہ انسان اس کو صاف دل کے ساتھ پڑھے، اخلاص کے ساتھ پڑھے۔ پھر انسان کو سمجھایا گیا کہ برائی کا جواب اچھائی سے دیا کرو، نیکی اور بدی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر تم کوئی برائی، کوئی بدی دور کرنا چاہتے ہو تو اس کو اس طریقے سے دور کرو کہ جو بہترین طریقہ ہو۔ اگر تم بہترین طریقہ اپناؤ گے، تم اچھائی کو اپناؤ گے، تو جو شخص تمہارا دشمن ہے وہ بھی تمہارے قریب ہو جائے گا، وہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ تم صبر رکھو، صبر بہت ضروری ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمیں یہی سکھاتی ہے۔ پھر اس پارہ کے اندر کامیابی کی کنجی بیان کی گئی ہے کہ کامیابی کی کنجی استقامت ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اس پر ڈٹ گئے،
وہ کامیاب ہو گئے، جنہوں نے استقامت رکھی وہ کامیاب ہو گئے۔ انہیں قیامت کے دن کہا جائے گا کہ تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو، تم پر کوئی پریشانی نہیں آئے گی، بلکہ تم خوش ہو جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو حقیقی کامیابی کی کنجی دین پر استقامت ہے۔ 24ویں پارے کے اہم نکات جو ہمارے سامنے آتے ہیں، وہ سب سے پہلا نکتہ تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر انسان کو حکم دیا گیا کہ جیسا بھی معاشرہ کیوں نہ ہو، تم فرعون کے سامنے ہی کیوں نہ کھڑے ہو، تب بھی سچ بولنے کی جرت رکھو، سچ بولو، جھوٹ کا سہارا مت لو۔ اور پھر کامیابی کی کنجی استقامت ہے، حق پر ڈٹ جاؤ۔ حق پر ڈٹ جاؤ گے، تم استقامت اختیار کرو گے تو قیامت کے دن فرشتے تمہارا استقبال کریں گے، جنت میں تمہارا استقبال کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔